أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. یہ تبت کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا. تبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہلاک ہونا. تبت کا معنی کیا ہے؟ ہلاک ہونا. یدا، یدا اصل میں یہ تثنیہ ہے، اصل میں تھا یدانی. یدانی، یدا یدن، یدن واحد ہے، ایک ہاتھ کو کہتے ہیں. یدانی دو ہاتھوں کو کہتے ہیں. یدن ایک ہاتھ، یدانی دو ہاتھ. تو یہاں پہ یدان کی اضافت کی گئی ہے ابی کی طرف، تو اضافت کی وجہ سے یہ عربک گرامر کا جو قاعدہ ہے، اضافت کی وجہ سے تثنیہ اور جمع کو جنون ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے. یہاں پہ بھی گر چکا ہے. یدا ابی، یدا دو ہاتھوں کو کہتے ہیں. ابی لہب، ابی لہب یعنی ابو لہب. ابی لہب اس سے مراد ابو لہب ہے. واو کا معنی اور، تب وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. تبت یہ مؤنث ہے اور تب مذکر ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے. وتب اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے. وتب اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. ما یہ منفی ہے. اغنا فائدہ پہنچانا. ما اغنا فائدہ نہ پہنچایا. ما اغنا نہ فائدہ پہنچایا. عنہ اسے، مالہ اس کے مال نے، وما کسب اور نہ اس کی کمائی نے. ما اغنا عنہ نہ پہنچایا فائدہ اس کے مال نے، وما کسب اور نہ ہی اس کی کمائی نے. سیصلی نارا ذات لہب، سین جو یہاں پہ آیا ہے کبھی سوف آتا ہے اور کبھی سین آتا ہے. تو سین کا معنی ہوتا ہے جب شروع میں آ جائے عن قریب. یصلا جلے گا. سیصلا عن قریب وہ جلے گا. سیصلا عن قریب وہ جلے گا. نارن ایسی آگ میں، نارن ایسی آگ میں. ذات لہب، ذات لہب جو شعلے مارنے والی ہو. ذات کا معنی ہوتا ہے والا یا والی. لہب شعلے والی.
ذات لہب جو شعلے والی ہو، سیصلی نارا ذات لہب عن قریب وہ جلے گا ایسی آگ میں، ذات لہب جو شعلے مارنے والی ہے، وامرأتہ واو کا معنی ہے اور، امرأتہ امرأتن بیوی ہو اس کی، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ اٹھانے والی ہے، الحطب لکڑیوں کو، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب جو کہ اٹھانے والی ہے لکڑیاں، فی جیدہا فی کا معنی ہوتا ہے میں، جید کا معنی ہوتا ہے گردن، جید کا معنی ہوتا ہے گردن، ہاں یہ ضمیر ہے امرأت کی طرف راجع ہے، فی جیدہا اس کی گردن میں، یعنی اس امرأة کی گردن میں، حبل رسی ہے، من مسد بٹھی ہوئی، حبل رسی ہے، من مسد بٹھی ہوئی، فی جیدہا حبل من مسد اس کی گردن میں رسی ہے بٹھی ہوئی، الحمدللہ آج ہم نے سورہ لہب کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اللہ کے فضل و کرم سے بیان کر دیا۔ تو اس صورت میں ابو لہب کا ذکر کیا گیا ہے، تو پہلے یہ سمجھے کہ ابو لہب کون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوا۔ تو حضرت عبد المطلب کی کئی اولادیں تھیں، جن میں سے ایک ابو لہب بھی تھا۔ تو ابو لہب رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتیلا چچا تھا۔ ابو لہب کا نام عبد العزا، عبد العزا یعنی بت کا بندہ تھا، اور یہ شرکیہ اور کفریہ نام تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا نام کہیں پہ بھی ذکر نہیں کیا، کیونکہ ابو لہب بڑا سرخ اور سفید اور خوبصورت تھا، اس کے گال ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے انگارے سے بھرے ہوئے ہوں، اس لیے ابو لہب اس کی کنیت پڑ گئی۔ کیونکہ لہب انگارے اور شعلے کو کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر اس کی کنیت سے کیا گیا ہے۔ ابو لہب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی کی کئی واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہے،
کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کمی اٹھا نہیں رکھی تھی۔ آپ بہت رحم دل اور برداشت کرنے والے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایذاؤں پہ صبر سے کام لیتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی وحی سورۃ العلق کی شروع کی آیات کی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کے جس نے پیدا کیا، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کے جس نے پیدا کیا۔ تو یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی۔ 3 سال تک آپ نے کسی کو دین کی دعوت نہیں دی، اور نہ ہی آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ دین کی دعوت فوراً دینا شروع کر دیں، بلکہ 3 سال تک وحی آتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں جو دین کے اصول تھے ان کو سمجھتے رہے۔ تو یہاں پر ایک نقطہ اپنے ذہن میں یاد رکھ لیں، مسئلہ نہیں ہے، صرف نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی آئی، تو پہلی وحی کے بعد 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا کام شروع نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا۔ آپ صرف دینی تعلیم میں غور فرماتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی سے سبق حاصل کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائی تو بسا اوقات اگر فوراً ہی دعوت کا کام شروع کیا جائے تو اس کے اتنے اچھے نتائج نہیں نکلتے۔ ابھی آپ نے نماز پڑھنی شروع کی اور ابھی فوراً اپنے بھائیوں سے زبردستی نماز پڑھوانی شروع کر دی، یہاں تک کہ بات لڑائی تک پہنچ گئی، والد صاحب سے بھی لڑائی شروع کر دی اور گھر میں پورا ایک ہنگامہ جو ہے برپا کر دیا، اور خود بھی پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصے بعد حکم دیا گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانا شروع کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد دعوت دینے کی 2 صورتیں اختیار فرمائی، ایک عمومی دعوت اور ایک خصوصی دعوت۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کوہ صفا پہ تشریف لے گئے اور وہاں سے لوگوں کو بلوایا کہ اے بنی عبد المطلب، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں۔ چنانچہ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مجھے بتلاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے جو آ کر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟
تو ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا جی بالکل ہم آپ کی تصدیق کریں گے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کے اوپر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا اور نہ آپ کو جھوٹ بولتے دیکھا، آپ تو صادق ہے، امین ہے، وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو آگے آنے والا ہے، یعنی موت آئے گی، پھر اس کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اگر تم ایمان نہ لائے تو زبردست قسم کا عذاب تمہارے لیے منتظر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت اور دعوت دین سنتے ہی ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ تو ہلاک ہو، کیا تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پتھر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی بھی کوشش کی۔ تو یہ عمومی دعوت تھی جو وہ ہے صفا پہ کی گئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے خاندان والوں کو دوسری خصوصی دعوت الگ سے دی۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خاندان کے قریبی افراد کو جمع کیا، کھانے پہ بلایا، کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش اور اپنے خاندان کے لوگوں کے سامنے یہ دین کی دعوت پیش کی تو اس کی پہلی مخالفت ابو لہب نے کی اور پھر اس کے بعد وہ آپ کا جانی دشمن بن گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں تبلیغ پہ تشریف لے جاتے تو وہ بھی پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو منع کرتا۔ اگر کوئی باہر سے وفد آتا اور آ کے پوچھتا کہ کیا یہاں نبی یا آخر الزمان کا ظہور ہوا ہے، تمہیں کچھ معلوم ہے؟ تو یہ ابو لہب آگے بڑھ کے کہتا کہ تم اس شاعر اور مجنون کی بات کرتے ہو، ہم تو اس کا علاج کرانا چاہتے ہیں، تم یہاں سے جاؤ، اس پر ایمات مت لانا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے تھے، دین کی تعلیم دے رہے ہیں اور لوگوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ان کے پیچھے ابو لہب پتھر لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاؤں پہ مار رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اس کی باتوں میں نہ آنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کے ستانے کے جواب میں انتقام لیتے ہی نہیں تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے، نبی انتقام نہ لیں لیکن اللہ تعالیٰ تو انتقام لیتے ہیں، وہ تو عزیز ذو انتقام ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ستانا نہیں چاہیے۔ ایک حدیث میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عادى لي وليا من عادى لي وليا وقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ یعنی جو کسی نیک بندے کو تنگ کرے گا اللہ تعالیٰ کا خود اس شخص سے مقابلہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی نبی یا کسی ولی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، گستاخی کرنا، تکلیفیں پہنچانا، اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرنا، یہ بہت بڑا خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی باتوں پہ صبر کیا، اور تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی سخت جملہ نہیں کہا، مگر صحابہ کرام چاہتے تھے یہ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا رہا ہے اس کے خلاف کچھ کارروائی کی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرما دی۔ اور ایسی صورت نازل کی جو قیامت تک پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے اور ہر مسلمان اس کو پڑھتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، یدا دونوں ہاتھ، تبت ہلاک ہو گئے، ابی لہب یعنی ابو لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، وتب اور تب وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ تو یہاں پاسٹ کا یعنی ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، حالانکہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت میں ابو لہب ہلاک نہیں ہوا تھا، بلکہ ابو لہب کی ہلاکت غزوہ بدر کے بعد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال تک رہے، شروع کے 3 سال آپ کے اوپر وحی آتی رہی، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر جب آپ نے دین کی دعوت کا حکم ہوا آپ کو تو 10 سال تک آپ نے مکہ مکرمہ میں تبلیغ کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ پھر غزوہ بدر کے بعد ابو لہب ہلاک ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا۔ اور عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، عربی زبان کا، عربک گرامر کا ایک قاعدہ ہے کہ جو کام آگے ہونے والا ہو، فیوچر میں کوئی کام ہونے والا ہو اور 100% یقینی ہو کہ یہ کام ہوگا، تو اس کو ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے، پاسٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ کام ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اس کام کا ہونا تو طے ہے۔ اردو میں بھی اس طرح کے محاوروں کا استعمال ہوتا ہے۔ کسی نے آپ سے کہا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام تو ہو گیا، اب اگلا بتاؤ۔ مطلب یہ کہ یہ کام تو میں ضرور کروں گا، اب اگلا کام بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ عربی اور دوسری زبانوں میں بھی اس طرح کے محاورے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی اصول کے تحت کلام فرمایا۔
بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ چونکہ ابو لہب نے دونوں ہاتھوں سے پتھر اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا ارادہ کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو وہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتا تھا اور اس کے ہاتھوں میں پتھر ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مارتا تھا۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی موت جو ہے بڑی عبرتناک ہوئی، اس طرح کہ جب غزوہ بدر کے موقع پہ مسلمانوں اور مشرکین میں لڑائی ہوئی تو مکہ مکرمہ سے کافروں کا ایک لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ اس میں کچھ مشرکین تو خود لڑنے گئے اور کچھ نے پیسے دے کے کسی اور کو اپنی جگہ بھیج دیا۔ تو ابو لہب بڑا ڈرا ہوا تھا، اس کو پہلے سے یہ اندازہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی تو سنا دی ہے، میری ہلاکت تو پکی ہے، اس لیے وہ غزوہ بدر میں خود نہیں کیا بلکہ پیسے دے کے کسی اور کو بھیج دیا۔ تو غزوہ بدر کے بعد وہ طاعون اور دوسری بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، بیوی بچے اور سب رشتہ داروں نے اس کو چھوڑ دیا، تو وہ ایک کمرے میں قید ہو کے رہ گیا، وہی اس کی موت ہو گئی، اور 3 دن تک اس کی لاش کمرے میں پڑی رہی، جس کی وجہ سے لاش میں بہت زیادہ بدبو پیدا ہو گئی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حبشی غلاموں کو اجرت دے کے اس کی لاش کو ایک گڑھے میں ڈال کے پتھر سے اس کو ڈال دیا گیا۔ یہ تو اس کا دنیا میں انجام ہوا، اور آخرت میں اس کا انجام دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان اور ہر مسلمان کو اس انجام سے محفوظ رکھے۔ تو یہ انجام ہے گستاخی اور تکلیف پہنچانے کا۔ دوسرے بھی کافر تھے، لیکن کسی کافر کے بارے میں اتنی سخت آیات نازل نہیں ہوئی جتنی کہ ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مانو یا نہ مانو، آپ کی ان سے مناسبت ہو یا نہ ہو، مگر ان کی گستاخی اور ایذا رسانی مت کرو۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کرام میں سے کسی کی شان میں گستاخی کرنا سخت خطرناک بات ہے، کیونکہ اس گستاخی کا انتقام خود اللہ رب العزت لیتے ہیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا فائدہ نہیں دیا عنہ اس کو، مالہ اس کے مال نے، وما کسب اور نہ اس کی کمائی نے، کہ نہ اس کے مال نے اس کو کچھ فائدہ پہنچایا اور نہ اس کی کمائی نے، یعنی آخرت میں نہ تو اس کا مال کچھ فائدہ پہنچائے گا اور نہ اس کی کمائی جو ہے اس کو کچھ فائدہ دے گی۔ ظاہر ہے کہ جب انسان آخرت میں پہنچتا ہے اس کا مال اس کو کچھ کام نہیں دیتا، انسان مال تو سب اس دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، اور جو اولاد اور رشتہ دار ہے ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ یہ وہ دن ہوگا
کہ آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ آخرت ایسی جگہ ہے جہاں نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام دیتی ہے اور نہ کوئی رشتہ دار کام دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بھی اس کی گستاخی کے ایک جملے کے رد عمل پہ نازل فرمایا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ اس کے مال نے اسے کچھ فائدہ پہنچایا اور نہ اس کی کمائی نے، اس لیے کہ اس نے ایک گستاخی کا جملہ یہ کہا تھا۔ کہ جب میں آخرت میں پہنچوں گا تو اگر عذاب آئے گا، میں تو بڑا مالدار ہوں، قبیلہ قریش کے سرداروں میں سے ہوں، یہاں اپنے مال کے بل بوتے پہ سارے کام خود نمٹا لیتا ہوں، وہاں پہ بھی مال کے بل بوتے پہ کام چل جائے گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ میری اولاد موجود ہے، میری حواری موجود ہے، میں ان کے ذریعے سے عذاب کو دور کرا دوں گا۔ تو اس آیت میں مال کے بعد کمائی کا ذکر کیا گیا، یعنی اس کی کمائی اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ اب کمائی سے نفع بھی مراد ہو سکتا ہے اور کمائی سے اولاد بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں نہ مال اس کے کام آئے گا اور نہ اس کی کوئی اولاد کام آئے گی۔ تو دنیا میں بھی اس کے ساتھ یہی ہوا کہ جب اس کو اذیت ناک بیماری ہوئی تو نہ گھر والوں نے اس کا ساتھ دیا اور نہ اس کا مال جو ہے کام آیا۔ اور دنیا میں بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جب برا وقت آتا ہے تو سارا کا سارا پیسہ دورہ رہ جاتا ہے، رشتہ دار اور احباب جو ہے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ بھی کچھ دن تک خدمت کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی اکتانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی محتاجی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اپنے مال پہ بھروسہ کرنا اور اپنی بیوی بچوں پہ بھروسہ کرنا، یہ سب حماقت کی باتیں ہیں۔ بیوی بچے رشتہ دار وقت پہ کام آئیں گے یا نہیں، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سیصلی نارا ذات لہب، سیصلی نارا، ان قریب جلے گا ایسی آگ میں، ذات لہب، جو شعلے مارنے والی ہے۔ اسی طرح سیصلی کا معنی ہوتا ہے ان قریب داخل ہوگا، یہ معنی بھی ہے، جلے گا بھی اور سیصلی ان قریب داخل ہوگا، نارن ایسی آگ میں، ذات لہب، جو شعلے مارنے والی ہے۔ تو لہب کا معنی ہے شعلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے نام کی مناسبت سے یہ آیت ارشاد فرمائی، کیونکہ اس کے رخساروں سے شعلے نکلتے تھے، اب بوڑھا ہو گیا تو شعلے وغیرہ سب ختم، مرجھایا ہوا پھول ہو گیا، اور پھر اس کا آخرت میں انجام شعلہ مارنے والی آگ میں جلنا ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ حمالہ کہتے ہیں اٹھانے والی کو، اور حطب لکڑیوں کے گٹے کو کہا جاتا ہے، اور حطب جو ہے ایندھن کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور ابو لہب کی بیوی رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی،
لیکن اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ جنگل میں جاتی اور وہاں سے جھاڑی دار اور کانٹے دار لکڑیاں لاتی تھی اور صبح کے وقت آپ کے راستے میں بچھاتی تھی، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو ان کو چلنے میں تکلیف ہو۔ تو اس آیت کی ایک اور تفسیر مجازی معنی کے ساتھ اس طرح کی گئی ہے کہ ابو لہب کی بیوی آگ لگانے والی تھی۔ یہ محاورہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی تو بڑا آگ لگاتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر لگا دی۔ مطلب یہ کہ انسان اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کے درمیان فتنہ، فساد اور لڑائی جھگڑے کرواتا ہے۔ تو ابو لہب تو باہر سے آپ کو ستاتا تھا اور آپ کے پیچھے پیچھے پتھر لے کے پھرتا تھا، جبکہ ابو لہب کی بیوی گھروں میں جا کر عورتوں مردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتی تھی اور آمادہ کرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بٹھی ہوئی رسی ہے۔ جید کہا جاتا ہے گردن کو، اور حبل کا معنی رسی اور مسد کے معنی بٹھی ہوئی۔ تو کھجور کی چھال سے رسی بنائی جاتی تھی۔ اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس پر پانی پڑ جائے تو وہ اور کھینچتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ آخرت کے اندر اس کو اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ اس کی گلے کے اندر بٹھی ہوئی رسی ڈالی جائے گی اور اس رسی سے اس کی گردن مروڑ دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل کی ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب یہ لکڑیوں کا گھوٹل لاتی تھی تو وہ سر کے اوپر کانٹے دار لکڑیاں رکھتی تھی اور گردن میں اس کی ڈوری اور رسی لپیٹ لیتی تھی، اور ان لکڑیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکھ دیتی تھی۔ اور بعض روایات کے مطابق اس کی موت بھی اسی انداز سے ہوئی۔ قدرت کا قانون ہے، جیسا کرو گے ویسا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب دنیا میں جو عمل کیا، آخرت میں بھی اسی طرح کی عذاب میں مبتلا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی خودکشی کرتا ہے تو جس طریقے سے خودکشی کرتا ہے قیامت کے دن اسی طریقے سے اس کو عذاب ہوگا۔ یعنی انسان نے جو برا عمل دنیا میں کیا وہی آخرت میں اسی کے ساتھ دہرایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بھی فرمائی کہ دنیا میں یہ رسی گردن میں ڈال کر لکڑیاں لاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، تو آخرت میں بھی یہی عذاب اس کے اوپر مسلط ہوگا۔ اس کی گردن کے اندر رسی ہوگی اور وہ رسی بھی بٹھی ہوئی ہوگی۔ اور بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ابو لہب کی بیوی کے گردن میں
ایک بڑا قیمتی ہار ہوتا تھا اور وہ اکثر کہتی تھی کہ میں یہ ہار بیچوں گی، جتنے پیسے ملیں گے وہ آپ کی مخالفت میں انہیں تکلیف پہنچانے میں خرچ کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے خبردار کیا کہ آخرت میں اس کا یہ حال ہوگا کہ اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی پڑی ہوگی جیسے جانور کی گردن میں پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ابو لہب کے پورے گھرانے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیتیں تھیں۔ ابو لہب کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ۔ ان دونوں کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم سے ہوئی تھی، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دو۔ تو دونوں نے طلاق دے دی۔ صرف طلاق نہیں دی بلکہ عتبہ نے بڑی بدتمیزی کی۔ بعض روایت میں آتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوکا بھی۔ قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل پر۔ حقیقت یہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا کام آسان نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ اس میں خون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، اپنوں کی اور غیروں کی مخالفت برداشت کرنی پڑتی ہے، مگر صبر کر کے دین کا کام کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص صبر نہیں کر سکتا، خون کے گھونٹ نہیں پی سکتا، تو پھر اس کے لیے دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ عتبہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صرف ایک جملہ نکلا، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط فرما دیجیے۔ جب اس نے یہ لفظ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ کہا، تب اس کو ڈر ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ سچ ہوتا تھا، تو وہ سخت پریشان ہوا۔ چنانچہ عتبہ کسی ایسی جگہ نہیں جاتا تھا جہاں کوئی وحشی جانور یا کتے ہوں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ کہیں گیا تو دوران سفر رات کے وقت قافلے والوں کو رکنے سے منع کرنے لگا۔ اس نے قافلے والوں سے کہا کہ کہیں بھی راستے میں رکنا نہیں، بلکہ سفر اسی طرح جاری رکھنا ہے، لیکن قافلے والوں کی وجہ سے اسے رکنا پڑا۔ لیکن اس نے اپنی حفاظت کے لیے یہ کیا کہ تمام قافلے والوں کے درمیان آرام کے لیے لیٹ گیا اور اپنے ارد گرد قافلے میں شامل جانور اور اونٹنیاں بٹھائیں تاکہ وحشی درندوں سے محفوظ رہ سکے۔ لیکن ایک چیتا آیا، اس نے صرف عتبہ کی گردن پکڑی اور اس کا سارا خون پی گیا۔ تو اس صورت سے ایک اصولی بات بھی معلوم ہوئی کہ اس دنیا میں صرف نسب یا قبیلہ آخرت میں کوئی کام نہیں آتا۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود جب ایمان اور اعمال صالحہ نہیں تھے تو اس نسب کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونک دیا جائے گا نہ ان کے درمیان نسب ہوں گے اور نہ آپس میں وہ ایک دوسرے سے سوال جواب کر سکیں گی۔ تو کفر یا بدعملی کے ساتھ نسب کسی کے کچھ کام نہیں آتا۔ کتنے ہی بڑے نبی، ولی یا بزرگ کا بیٹا یا کوئی اور رشتہ دار ہو، اگر وہ ایمان نہیں لایا تو اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ موجود ہے کہ ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آپ سے درخواست کی کہ طوفان سے میرے بیٹے کو بھی بچا لیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ نوح وہ شخص جو ہے تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کا عمل غیر صالح ہے، نیک نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ باپ نیک ہو، ولی ہو، لیکن بیٹے کے اندر ایمان اور اعمال صالحہ نہیں تو اس کی ولایت اور اس کی بزرگی بیٹے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں قرآن مجید میں بتایا گیا کہ ان کا باپ کافر تھا، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل ان کے باپ کے کام آ گیا؟ نہیں آیا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن انہوں نے آپ کو ستایا نہیں، بلکہ انہوں نے آپ کی بڑی خدمت کی، بڑی مدد کی۔ جب تک زندہ رہے مشرکین مکہ کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ آپ کو ہاتھ بھی لگائیں، لیکن آخر وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، ان کو آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ ابل رہا ہوگا۔ تو ابو طالب آپ کے وہ چچا ہے جنہوں نے آپ کی پرورش کے ساتھ ساتھ آپ کی حفاظت بھی کی، لیکن یہ تمام باتیں اس وقت فائدہ مند ہے جبکہ ایمان اور عمل صالح بھی ہو۔ اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو اس نسب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ میرا والد فلاں ہے، دادا فلاں ہے، پردادا فلاں ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ یہ سب رشتے اس وقت کام آتے ہیں جب ایمان ہو، ساتھ میں عمل صالح بھی ہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کی دولت عطا فرمائے اور پھر مرتے دم تک اپنے فضل سے ایمان باقی رکھے تو پھر یہ نسب بڑے کام کی چیز ہے۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ، واتبعتہم ذریتہم بایمان، ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملائیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور پھر ان کی اولاد کو ان کے درجے میں بھی پہنچا دیں گے، اور جو بڑے لوگ ہیں ان کے عمل میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ تو اس آیت سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نسب بالکل بیکار ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ نسب ہی سے ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں یہ دونوں باتیں غلط ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے قصے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے قصے سے
ابو طالب کے قصے سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ صرف نسب کام نہیں آتا، لیکن اگر ایمان اور اعمال صالحہ ہو تو پھر نہ صرف یہ کہ نسب آدمی کے کام آتا ہے بلکہ آدمی کے درجات کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ طور کے اس آیت میں وضاحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ پیچھے والوں کو آگے والوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں، بڑوں کی برکت سے چھوٹوں کو آگے پہنچا دیتے ہیں کہ ان کے بڑوں نے دین کا بہت کام کیا تھا، اس لیے چھوٹے اگرچہ ناقص اور کمزور ہے اور عمل میں ان سے بہت پیچھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اوپر والوں کی برکت سے نیچے والوں کو بھی اوپر پہنچا دیتے ہیں۔ تو چھوٹوں کو آخرت میں بڑوں سے ملا دینے کی بھی دو صورتیں ہو سکتی تھی کہ اوپر والوں کے درجے ذرا کم کر دیے جائیں اور چھوٹوں کا تھوڑا سا درجہ بڑھا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ایسا نہیں ہوگا، بلکہ بڑے لوگوں کے درجے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ چھوٹوں کا درجہ بڑھا کے بڑوں کے برابر کر دیا جائے گا۔ تو یہ سمجھنا کہ نسب، ایمان اور اعمال صالحہ کے بغیر کارآمد ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ سمجھنا کہ نسب بالکل بیکار ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ درمیان کی بات ہے کہ اگر ایمان اور اعمال صالحہ نہیں تو آدمی کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے یا بدکاریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر نسب کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اگر نسب ہو تو وہ مفید ہے۔ تو نسب کے بارے میں یہ اصولی بات سورہ لہب سے بھی معلوم ہوئی کہ اگر ایمان اور اعمال صالحہ نہیں تو پھر نسب کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے ایمان اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا چاہیے اور بدتمیزی اور گستاخی سے ہر قیمت سے پرہیز کرنا چاہیے، بالخصوص نیک لوگ اور علماء اور فقہا کی بدتمیزی اور گستاخی سے ہر صورت میں اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔